الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بلندترین صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد عزیزان محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جا رہا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، مودت فی القربہ، اور کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے نفوس بشری کی تربیت کی، لوگوں کو کیسے بنایا، لوگوں کو کیسے پستی سے نکالا، مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس رسول کو عزت عطا کی، اللہ نے اس رسول کی نعلین مبارک کو بھی عزت عطا کی، اللہ نے اس رسول کے پسینے کو بھی عزت عطا کی۔ اللہ نے دیکھا جو چیز اس رسول سے منسوب ہو جائے اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ میں اور آپ اس رسول سے جڑتے ہیں امتی ہونے کے ناطے، امت مصطفیٰ میں ہے۔ امت وہ امت جس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اللہ اس امت کو چاہتا ہے، لیکن کس کے طفیل چاہتا ہے؟ مصطفیٰ کے طفیل چاہتا ہے۔ اب حقیقی امتی وہ ہے جو تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرے۔ تعلیمات مصطفیٰ میں جب انسان وارد ہوتا ہے تو ایک اہم ترین تعلیم نبی کریم نے حکم دیا، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن کو پڑھو، شب و روز قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ کے سامنے مسلسل قرآن ہی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ القرآن نبی نے فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ تھوڑی سی تمہید اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب جس کا ظاہر بڑا حسین ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آتی اسے بھی اچھا لگتا ہے، جس کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی تلاوت قرآن سنتا ہے تو احترام میں اور کان لگا کے سنتا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ حتیٰ ویڈیو کلپس موجود ہیں، نیٹ پہ جا کر دیکھیے کہ یہودی، عیسائی، افریقہ کے لوگ جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے سامنے بھی جب تلاوت قرآن لگائی جاتی ہے ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ لطیفہ یہ ہے، بات یہ ہے، وہ مشرک، وہ بت پرست، وہ بدو جو قرآن کے خلاف تھے، انہوں نے اپنے سب سے بڑے فصیح و بلیغ کو بھیجا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ رسول نفوس بشری کو خرید کیسے رہا ہے، یہ نبی لوگوں کو قریب کیسے کر رہا ہے۔ پہنچے وہ لوگ، نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ جو کیڑے نکالنے آیا تھا، وہ جو عیب تلاش کرنے آیا تھا، وہ جو بت پرست تھا، وہ جو مشرک تھا،
نبی کی تلاوت سنتے سنتے، توجہ چاہ رہا ہوں، اسی میں مدہوش ہو گیا، خاموشی سے وہاں سے اٹھا، اپنی قوم کے پاس آیا، قوم والے حیران و پریشان ہیں، ہم نے اسے کس چکر میں بھیجا تھا، کیا ہو گیا، کہیں تو مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھا ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، کہنے نہیں میں مسلمان نہیں ہوا، میں اپنی بت پرستی پہ قائم ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہوں۔ قرآن کا ظاہر دیکھیے کتنا پیارا ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، قرآن سن کے آیا، کہتا ہے بات یہ ہے قرآن میں مٹھاس تو ہے، ان فیہ لحلاوتن، قرآن میں مٹھاس ہے، تو کہا پھر کیا کریں، مٹھاس ہے کیا مطلب، کہ جو بھی سنے گا قرآن کی طرف مائل تو ہوگا، کہ کیا کریں، کہ لوگوں کو دور کرو، کہہ دو جادو ہے، کہہ دو جادو ہے۔ یہ 1400 سال پرانی تاریخ ہے، جس چیز کا انسان کے پاس توڑ نہ ہو تو اپنے لوگوں کو دور کر دیتا ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، جادو ہے، ادھر جاؤ گے تو تم پر بھی جادو ہو جائے گا، ادھر جاؤ گے تو تمہارا دین ایسے جائے گا کہ جادو کے چکر میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ مشرکوں کی سیرت پر عمل کیا ان جاہلوں نے، جنہیں مجلس حسین کا توڑ نہ ملا تو اپنوں سے کہنے لگے وہاں مت جاؤ، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ یا علی۔ دیکھیے جب توڑ نہ ہو انسان کے پاس، اس کو معلوم ہے مجلس حسین میں رونق، مجلس حسین اچھی لگتی ہے، مجلس حسین دل کو بھاتی ہے، مجلس حسین روح میں تغیر کا باعث بنتی ہے، لیکن وہاں لوگ جائیں گے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہے، تو کیا کیا جائے؟ مشرکوں کی سیرت، مشرک بھی آ کے مانوس ہو گیا کہ مٹھاس تو ہے، کمال تو ہے، رونق تو ہے، عظمت تو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آیا تو کہا لوگوں سے کہو جادو ہے، دور رہے، قرآن نہ سنے۔ امت کو قرآن سے دور کرنے کی پہلی کوشش مشرکوں نے کی، خدا را قرآن کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیے۔ اس کے بعد میرے نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، قرآن کا ظاہر جتنا پیارا ہے، جسے سمجھ نہیں آتی وہ بھی چاہتا ہے ماہ رمضان میں قرآن ختم کر لے، تلاوت ہو رہی ہو سب سنتے غور سے، جس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن پیغام کیا ہے وہ بھی غور سے سنتا ہے، اور اگر حسن تلاوت ہو، اچھی تلاوت ہو، اچھی آواز ہو تو کیا کہنے۔ لیکن اس کے بعد نبی نے فرمایا، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کا باطن بڑا گہرا ہے، گہرائی کے اندر بھی گہرائی ہے، گہرائی کے اندر پھر گہرائی ہے، اس کا باطن عمیق، عمیق عمق سے نکلا ہے، یعنی قرآن کے اندر بڑی گہرائیاں ہیں۔ خدا ہدایت دے ان احمقوں کو، ان نادان لوگوں کو جو ممبر سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، اور یہ میں مفروضہ پیش نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے، ہمارے ہی ممبروں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہی ممبروں سے بیٹھ کر یہ کہا آیت پڑھنے کے بعد کہ جو میں نے بتا دیا بھئی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں گہرائیاں ہیں، تم جو ٹھیک سے قرآن پڑھ نہیں پاتے خاک سمجھو کہ گہرائیاں کیا ہے۔ جب گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ کہنا کہ جی بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف علی کو کہنے کا حق ہے یا اولاد علی کو کہنے کا حق ہے؟ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ کہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ ٹھیک سے عربی نہیں آتی وہ کہے کہ جو میں نے بتا دیا بس یہی ہے۔ خود وہ کہہ رہے ایک ایک آیت میں 70 معانی پوشیدہ ہے، 700 معانی پوشیدہ ہے، ہزاروں معانی پوشیدہ ہے، لاکھوں معانی پوشیدہ ہے۔ پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کی ایک آیت جس کے بارے میں میرے مولا علی نے فرمایا کہ اس کی 10 لاکھ تفسیریں ہیں۔ کتنی تفسیریں؟ نجف میں کسی مجتہد سے کسی نے مذاق اڑانے کے اس میں کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، حدیث ضعیف ہوگی۔ 10 لاکھ تفسیریں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آیت کی، وہ بھی ایک سورے کی نہیں، 10 آیتوں کی نہیں، ایک آیت کی 10 لاکھ تفسیریں۔ اب
علی 1400 سال پہلے تھے، اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم دیکھتے تو کرتے، لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایک حیضہ معجزات علی پہ اعتراض کرنے کا. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. تو عالم نے جو ان کے مکتب کا عالم ہے، جو ان کے در کا غلام ہے، جو نوکر ہے ان کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے تم آ جانا، روز ایک تفسیر بتاؤں گا، جب تک چاہو آتے رہو. 1.5 سے 2 مہینہ نجف اشرف کی خاک پر یہ واقعہ ہوا. یہ بندہ روز جاتا تھا عالم کے پاس، روز نئی تفسیر سنتا تھا. جب 1.5 مہینے ہو گئے کہنے لگا میں مان گیا، جب یہ 1.5 مہینے کر سکتا ہے تو جو اس کا آقا ہے. توجہ چاروں بڑی توجہ. یا علی، یا علی. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، محفوظ رہیے. جو قرآن کی عظمت پہ نعرہ لگا رہے ہیں، مولا آپ کو محفوظ رکھے. قرآن باطنہ عمیق، اس کا باطن گہرا ہے. اس کا مطلب باطن ہر ایک کی سمجھ میں. اور تو ہر بندہ ہی تفسیر لکھ رہا ہے آج کل. جس نے ٹھیک سے ایک دفعہ شاید قرآن بھی زندگی میں پورا نہ پڑھا ہو، آج کل ان لوگوں نے بھی قلم اٹھا لیے کہ ہم بھی امت کو تفسیر بتائیں گے. جن کی عربی مخارج ٹھیک نہیں، جن کو صرف و نحو سے کوئی غرض نہیں، جن کو عربی ادب سے کوئی غرض نہیں، معانی بیان کسے کہتے ہیں، علم بلاغت پہ موٹی موٹی 4 کتابوں کے نام پوچھیں کو وہ بھی نہیں آتے ہوں گے. کچھ نہیں. بھائی آپ تفسیر کیسے کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ دوسروں کا اردو ترجمہ دے کے تفسیر کر رہے ہیں. یہ تو عالم ہے علم کی بلندی کا. اللہ اکبر. تفسیر لکھنا آسان کام نہیں. سب سے بہترین تفسیر در اہل بیت سے ملنے والے جملے ہیں، جس کو تفسیر روایی کہا جاتا ہے. انسان آل محمد کی بارگاہ میں پہنچے، ان سے گوہر نایاب کو سمیٹے، ان سے مفہوم سمجھے، ان سے آیت کی حدود 4 کو سمجھے، پھر جا کے تفسیر کی وادی میں قدم رکھے، صرف نحو پڑھے، معنی بیان، علم بلاغت، سب کچھ. تب جا کے ان ہزاروں گہرائیوں میں سے جتنی انسان کی محنت ہے اتنا اسے مل جائے گا. تب بھی پورا کورس نہیں ہوگا، تب بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ تب بھی فائنل نہیں ہوگا. وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، قرآن کا باطن عمیق ہے، گہرا ہے. توجہ توجہ توجہ. جملہ آپ کی حسین اور شاداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. قرآن کا ظاہر پیارا ہے اور قرآن کا باطن عمیق ہے. ساری امت مسلمہ 1400 سال گزر گئے، آج تک ہر بندہ تفسیر بھی لکھ رہا ہے اور اپنی اپنی زبان میں ترجمہ بھی کر رہا ہے. بھائی پوچھئے مفسروں سے، مترجموں سے، تم ترجمہ کرتے کیوں ہو، تم تفسیریں لکھتے کیوں ہو؟ تو ہر مفسر اور ہر مترجم جواب دے گا ترجمہ لکھنے کی وجہ، تفسیر لکھنے کی وجہ کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ ان لوگوں نے صحیح نہیں لکھا، میں صحیح بتاؤں گا. آیت کا یہ ترجمہ ہے، آیت کی یہ تفسیر ہے. تو پتہ یہ چلا 1400 سال ہو گئے مسلمانوں کو قرآن ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا. ارے تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی تو جس قلب مصطفیٰ پر یہ قرآن اترا ہے اسے خاک سمجھو گے. اللہ اکبر. یا علی یا علی. کہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا قرآن گہرائیاں رکھتا ہے. نبی کا مقام کون سمجھے گا؟ نبی کے قلب کی قوت کو کون سمجھے گا؟ وہ قرآن جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکیں، جسے کائنات کی مضبوط ترین چیزیں برداشت نہ کر سکیں، اسے قلب مصطفیٰ نے سنبھالا ہے. اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. تم مصطفیٰ کو سمجھنے چلے ہو، اسی لیے حکم دیا، شریعت آئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو مصطفیٰ دے دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا وما آتاکم اللہ فخذوہ وما نہاکم عنہ اللہ. توجہات ہے یا نہیں ہے؟
قرآن نے یہ نہیں کہا جو اللہ دے دے وہ لے لو، کہا جو مصطفیٰ دے دے وہ لے لو۔ اللہ نے مصطفیٰ کے وسیلے کو استعمال کیا، ما آتاکم الرسول، جو رسول دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عن، جس سے رسول روک دے۔ قرآن میں کلیات ہیں، قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی بلاک سیدہ میں ایک مثال عرض کر رہا تھا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ قرآن میں آیا حکم نماز کا، اقیموا الصلاۃ، کتنی رکعتیں ہیں قرآن نے بتایا؟ مغرب کی کتنی رکعتیں سنائی آیت مجھے، عشاء کی کتنی رکعتیں سنائی آیت، فجر ظہر عصر کی کتنی رکعتیں بتائی آیتیں سنا دیجئے مجھے۔ ہاں اقیموا الصلاۃ پورے قرآن میں ملے گا، جگہ جگہ ملے گا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور رکوع میں کون سا ذکر پڑھنا ہے، آیت ہے قرآن میں۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے، نماز احتیاط کیسے پڑھنی ہے، قضا نماز کا کیا حکم ہے، واجب نماز کا ادا کا کیا حکم ہے، نوافل کیسے ہیں، فرائض کیسے ہیں، یہ ساری تفصیلات کس نے بتائی؟ اس نبی نے بتائی، یہ اس کا صدقہ ہے۔ اور جب نبی نے نماز پڑھ کر دکھائی، جملے ضائع نہ کیجئے گا، جب نماز پڑھ کر دکھائی تو جملہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتا ہوا، ویسے نماز پڑھو، مجھے جیسے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسے پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ میری طرح پڑھو، صلو کما اصلی نہیں کہا، نماز پڑھو کما اصلی جیسے میں پڑھتا ہوں نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کہہ دیتے صلو کما اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو نماز میں نیت بھی آتی ہے۔ توجہ کی ہے نہیں کی آپ لوگوں نے؟ بھائی نماز نیت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اگر نبی کہتے ہیں نماز پڑھو ویسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو کس میں دم ہے مصطفیٰ جیسی نیت کر سکے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو دیکھیں نیت میں ہوتا ہے، میں 2 رکعت، میں نیت میں خیر الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ شرعی ہے، منہ سے بولنا نیت کو ضروری، ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے، نیت ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو، آپ نے کہا اللہ اکبر، کافی ہے، منہ سے بولنا ضروری؟ آپ کے ذہن میں تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے میں نے قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ، یا مستحب تھی تو مستحب قربتاً، کافی ہے، ذہن میں ہونا کفایت کرتا ہے۔ نیت کا معنی ہی امر ذہنی ہے، اس کے لیے لفظ کی ضرورت، مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا۔ نیت کہتے ہی امر ذہنی کو ہے، وہ جس کا تعلق ذہن سے۔ نبی نے یہ نہیں کہا جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو، کیونکہ نبی کی نماز میں نیت بھی ہے، ہم نبی جیسی نیت نہیں کر سکتے، اس لیے نبی نے کہا جیسے مجھے دیکھ رہے ہو مجھے کاپی کرو، میری طرح رکوع اور سجود کرو۔ تو مسلمانوں، جس نبی کی نیت تمہارے لیے ممکن نہیں کہ اس نبی جیسی نیت کرو، تم اس جیسا بننے کا سوچتے بھی کیسے ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، سوچا بھی کیسے کہ ہم مصطفیٰ جیسے یا مصطفیٰ ہم جیسے؟ نیت تو کر نہیں سکتے۔ نبی خود فرما رہے ہیں جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ویسے پڑھو۔ توجہ توجہ، چھوڑ دیجئے نیت کو، چھوڑ دیجئے ذہن مصطفیٰ کی عظمت کو۔ مسلمانوں نے دیکھا بھی ٹھیک سے نہیں، مسلمانوں نے دیکھا بھی۔ بھائی جو فقہیں ہیں مسلمانوں کی، 4 بڑی فقہیں، 4 عالم اسلام کی اہل سنت کی فقہ دیکھ لیجئے، اور ایک ہماری فقہ جعفریہ، ان 5 فقہوں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ شیعوں کے پاس آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھنا ہے، دوسری طرف جائیے وہاں بسم اللہ غائب ہے، وہاں سورہ بآواز بلند پڑھا جا رہا ہے۔ بالکل الٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس آئیے تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جو وہاں پر نہیں ہے۔
ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ ہاتھ، اچھا جہاں ہاتھ بند ہے وہاں بھی اسٹیپس ہیں. کسی کا ہاتھ بند ناف کے نیچے ہے، کسی کا اوپر ہے ناف کے اوپر، اور کسی کا ناف سے بھی اوپر. اب نبی نے کہا تھا مجھے دیکھ لو، مسلمان اتنے سست، دیکھا بھی صحیح سے؟ اگر دیکھا صحیح سے ہوتا اتنا اختلاف ہوتا؟ تو نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے آپ کی خدمت میں. نبی کی بات نہ سننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نبی نے تو بات ہی نہیں کی تھی کہ تم میری طرح قرب الہی کی منزل پہ فائز ہو جاؤ، میری طرح نیتیں کر لو، نہ کہا تھا مجھے دیکھو، جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو. اب یہ کیا چکر ہے کہ ساری زندگی مسلمانوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، آج اختلاف ہے. کوئی ہاتھ کہیں رکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کہیں، کوئی ہاتھ جو ہے رانوں پہ رکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے، کوئی ناف کا ایک وڈیرا آیا نبی کی خدمت میں، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول. امیر کبیر آدمی تھا، وڈیرا تھا، ہاتھ میں اس کے سونے کی انگوٹھیاں تھیں. پچھلے سال اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ استفادہ کر رہا ہوں. مثال کمال کی ہے، یاد رکھیے، بار بار اسے لوگوں کے سامنے آپ بھی بیان کیجیے کہ اطاعت اسے کہتے ہیں، کیونکہ جملہ بڑا پیارا ہے، لفظ ہے جو انسان کی زندگی کو بنا دیتے ہیں. رسول نے جب کلمہ پڑھا دیا اسے تو کہا دیکھو میری امت میں مردوں کے لیے یہ سونا حرام ہے. یہ کہہ کہ نبی نے اس کی دونوں انگوٹھیاں اتار دی جو اس نے پہنی ہوئی تھی، اور انگوٹھی جو سونے کی انگوٹھی اتار کے فرش مسجد پہ رکھ دی کہ یہ حرام ہے، نہیں پہننی. تھوڑی دیر گزری، نبی اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف گئے. جب حجرے کی طرف گئے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے افراد میں سے کسی نے کہا نبی چلے گئے، پہن لو. یار یہ کون سی اطاعت ہے بھائی، یہ کون سی نبی کی محبت ہے، یہ کون سی نبی کی اطاعت ہے؟ نبی چلے گئے، پہن لو. اس نے جو نیا مسلمان تھا بڑا پکا تھا، بڑا مطیع. اس نے جملہ کہا کہ جس چیز کو نبی نے زندگی سے نکال دیا اب واپس نہیں آئے گی. بڑی توجہ، بڑی توجہ. جس چیز کو نبی نے نکال دیا زندگی سے، اب زندگی میں وہ، کاش اس ایک جملے پہ میں اور آپ عمل کر لیں کہ نبی نے جو چیز ہماری زندگی سے نکال دی وہ واپس. ہم لوگ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو سیرت سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے. نبی نے کتنی چیزوں کو ہماری زندگی سے نکالا ہوا ہے، اور ہم کتنے کام ہیں جو بالکل سیرت کے برعکس کر رہے ہیں. اگر کبھی موقع ملا تو ایک اشرف پورا اسی پہ پڑھوں گا کہ معاشرے میں کیا کیا نازیبہ حرکتیں ہو رہی. موضوع یہ بنایا جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے کیا کیا مسکنسیپشن، کیا کیا رسوم اور رواج ہے جو سنت اور سیرت اور شریعت مصطفیٰ کے 100% خلاف ہے. ہر بندہ کر رہا ہے. کوئی شریعت سیکھنے کو تیار، کوئی اپنے حلال و حرام کی طرف توجہ دینے کو تیار، کوئی آگے بڑھ کے سوچنے کو تیار نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم لوگ شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے امت مصطفیٰ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہارے درمیان آیا اس لیے ہے کہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرے. یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ تمہارا درد دل رکھتا ہے. اتنا زیادہ اسے محبت ہے امت سے کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک. اے نبی اتنا امت کے پیچھے تڑپ رہے ہو کہیں تمہاری موت واقع نہ ہو جائے امت کے چکر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. لعلک باخع نفسک، جا کے دیکھیے قرآن میں کہیں ہے نبی تجھے موت نہ آ جائے امت کی ہدایت کے چکر میں. نبی کو امت کی ہدایت عزیز ہے. نبی چاہتے ہیں کہ امت مسلسل راہ ہدایت پہ. اللہ نے ایسے نبی کو عزت عطا کی، اللہ نے عظمت عطا کی، اللہ نے وہ مقام دیا کہ سارے انبیاء ایک طرف، مصطفیٰ کا رتبہ ایک طرف. کیوں؟ جتنی زحمت مصطفیٰ نے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی. حدیث رسول ہے، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے. ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. کسی نبی نے اتنے دکھ نہ اٹھائے جتنے میں نے اٹھائے. کسی نبی کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا جتنا مجھے کیا گیا. دین پہنچانے کے لیے خدا را اس دین کی قدر کیجئے،
خدا را اعمال صالحہ کو انجام دیجئے، خدا را وقت پر واجبات کو انجام دیجئے، خدا را حرام کاموں سے بچیے، یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا۔ خندق کے موقع پر تھوڑا سا محفوظ کیجئے ان جملوں کو۔ جب ایک صحابی کے مشورے پر نبی نے خندق کھودنا شروع کیا، اب یہ قائد ملت اسلامیہ ہے نبی، رہبر ملت اسلامیہ ہے نبی، نبی خود اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ امیر المؤمنین روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی اپنے آقا و مولا رسول اللہ کے ساتھ خندق کھود رہا تھا، اچانک ہی دور سے نبی کی بیٹی میری زوجہ فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتت بکسیرت خبز، اور روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ نبی نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ خبزت قرصا للحسن والحسین، میں نے ایک روٹی بنائی تھی حسن و حسین کے لیے، جو بچ گیا کسیرہ، بچی ہوئی تھوڑی سی روٹی، اس کسیرہ کو لے کے آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ نبی نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے دہن مبارک میں رکھا، لقمے کو چبایا، کھایا، اور کہنے لگے فاطمہ بیٹے ما دخل جوفی شیء منذ 3، میرے پیٹ میں 3 دن سے کچھ نہیں گیا۔ 3 دن کا بھوکا نبی خندق کھود رہا ہے۔ اسی خندق میں علی گئے ہیں عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں، اسی جنگ خندق میں پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں گئے۔ اس خندق کے لیے نبی کی محنت کیا ہے؟ 3 دن کا بھوکا نبی۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑی سی ہم نے کچھ ذمہ داریاں نمٹا دی تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہ، یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک، اس کے لیے رسول جو کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اسے بھوکا رہنا پڑا ہے۔ تھوڑا سا اس دین کی عظمت کو سمجھیے۔ اللہ نے، بات کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ نے اس نبی کو عزت دی، اس نبی کو پیار دیا، اس نبی کو محبت دی، اس نبی کا پروٹوکول ان قریش کے بدتمیز لوگوں کو بتایا جنہیں اس نبی کا ادب نہیں کرنا آتا تھا۔ کمرے کے باہر آ کر، حجرے کے باہر آ کر یا محمد یا محمد، بھائی کتنا بڑا نبی، سارے انبیاء کی زحمتیں ایک طرف، اس نبی کی زحمت ایک طرف، اس سے آ کر بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کو پکارا ہے، جا کے دیکھیے قرآن، یا آدم، سورہ بقرہ، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم فرشتوں کو وہ نام بتا دو۔ 33ویں آیت سورہ بقرہ کی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، 35ویں آیت سورہ بقرہ کی، اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے، اہل میں شامل نہیں ہے۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، اے نوح اترو سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ۔ آدم آدم، نوح نوح، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان لوگوں سے منہ موڑ لو، اس سے منہ موڑ لو۔ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ توجہ، میں تمہارا رب بات کر رہا ہوں، اپنی جوتیاں اتارو، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ موسیٰ کو موسیٰ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تمہاری جان لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ آدم کا نام آدم، موسیٰ کا نام موسیٰ، عیسیٰ کا نام عیسیٰ، داؤد کا نام داؤد، ابراہیم کا نام ابراہیم۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ زکریا زکریا، یحییٰ یحییٰ، لیکن جب اپنے پیارے حبیب کو پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی، اللہ اپنے نبی کو عزت دے رہا ہے. کیوں؟ میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، اللہ نے اس نبی کو بھیجا ایسی قوم کی طرف ہے جو بڑی ہی گندی قوم ہے. قرآن کی آیتوں کے مطابق قوم اچھی نہیں تھی، قوم کی عادات بڑی بری تھی، قوم کی صفات بڑی بری تھی. اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے والے، اپنی بیویوں کا تبادلہ کرنے والے، 400 برس سے لڑنے والے، بت پرستی کرنے والے، گندگی کھانے والے. بیوی نے خطبے میں جو پکار کے کہا تھا تم گندا پانی پیتے تھے، پتے کھانے والے، تمہیں ہر کوئی تو روند کے چلا جاتا تھا، تمہیں عزت میرے بابا کے صدقے میں ملی ہے. اس قوم کو بات کرنے کی تمیز، اس قوم کو پکارنا نہیں آتا کہ مصطفیٰ کو پکارنا کیسے ہے. سورہ فرقان 63ویں آیت میں اللہ نے قریش کے بدتمیزوں کو للکارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ویسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دیکھیں قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کا سبق ہے. ادب آل محمد علیہ السلام کا ادب. ایک مقام پر میں تھا، مجلس کے بعد ایک صاحب آ گئے، چشمہ لگایا ہوا تھا، پروفیسر تھے، پتہ نہیں کیا تھے. انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے. کہنے لگے مولانا صاحب یہ آپ بتائیے، یہ رسول کے بعد جو علی و ان کے معاملات ہوئے، بس ہمیں جو اساتذہ نے ادب سکھایا ہے کہ معصومین کے اگر نام لینے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علامہ حلی نے کشف المراد میں پورا لقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پورا لکھا ہے. امیر نے فرمایا سلام اللہ علیہ، امیر نے فرمایا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، نام بھی لیا تو یہ لاحقہ آنا چاہیے ادب سے. اب وہ کہنے لگے علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا، حسن نے یہ کیا، حسین نے یہ کیا. میں نے کہا یہ آپ کے کوئی یار دوست سے کس کی بات کر رہے ہیں آپ میرے سامنے؟ انسان کو ادب ہونا چاہیے کہ قریش کے بدتمیز لوگوں کی فہرست میں اپنا نام نہ لکھوائے، علی کے شیعوں میں اپنا نام لکھوائے. بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے. معصوم کا نام احترام سے لینا ہے، معصوم کا نام ایسے نہیں لینا. اللہ نبی کا نام یا ایھا الرسول کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن تیرے لیے کافی ہے جو تیری اتباع کرتے ہیں. یا ایھا المزمل، اے مزمل لقب ہے. مدثر لقب ہے، چادر اوڑھنے والا، کالی کملی والا. یاسین اے انسان، اے سید و سردار. طٰہٰ اے طیب و طاہر. یہ سارے کے سارے القاب قرآن میں رکھ کر نبی کا احترام بتایا کہ مصطفیٰ کا احترام ضروری ہے. امیر کائنات کیسے احترام کرتے ہیں مصطفیٰ کا؟ اللہ اکبر. اپنے لیے مقام شرف میں سینہ ٹھوک کے کہتے تھے انا خاصف نعل رسول اللہ، مجھ علی کا شرف یہ ہے کہ میں نے رسول کی جوتیوں میں ٹانکا لگایا ہے. جو دنیا والوں کی حکومتوں کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ تمہاری حکومتیں میری جوتی سے زیادہ پست ہیں، توجہ چاہوں، جس نے دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو اپنی جوتی سے زیادہ پست کہا ہو، وہ کہہ رہا ہے میرا شرف یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی جوتی کی خدمت کی ہے. خاصف نعل رسول اللہ. اللہ اکبر. کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا. ہم لوگ توسل کرتے ہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے. شامل کیجئے اپنی زندگی میں، خاص طور پہ سیدوں سے گزارش ہے. دعائے توسل میں پہلا توسل کسے ہے؟ یا ابا القاسم یا رسول اللہ. بلند ترین صلوات پڑھی، ذرا پڑھنی ہے تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی زندگی میں اس توسل کو لے کر آئیے. جہاں دوسرے توسل ہے
وہاں رسول کو بھلانا شیعہ علی کا شیوا نہیں ہے. بارلا تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا، تجھے واسطہ عظمت مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ رحمت اور رأفت مرتضیٰ کا. بارلا کا جس طرح تو رحیم ہے تیرا نبی بھی رحیم ہے، جس طرح تو رؤوف ہے تیرا نبی بھی رؤوف ہے. بارلا میری مشکلوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں حل فرما، آل مصطفیٰ کے صدقے میں حل فرما. پہلے مصطفیٰ پھر آل مصطفیٰ، پہلے محمد پھر آل. اللہم صلی علی محمد و آل. اب اس کا فلسفہ کیا ہے وقت نہیں ہے، کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ محمد وہ ہستی ہے جس کے بعد آل محمد ہے. محمد وہ ہستی ہے کہ آل کو بھی شرف ملا ہے. دیکھیں آل کو محفوظ کیا. ذرا درود میرے ساتھ پڑھیے دوبارہ، اللہم محمد و آل. یہ مصطفیٰ کی رأفت ہے. جملے کو سمجھنے والے سمجھیں گے، معرفت رکھنے والے جن کے دل میں کرنٹ ہوگا وہ سمجھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے کہ آل کے ادھر بھی محمد ہے، آل کے ادھر بھی محمد ہے. یہ نہیں معلوم کس تک یہ جملہ پہنچا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا آپ لوگوں کے قدموں کی خاک، آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ نام محمد کو اللہ نے عزت دی ہے. نبی نے فرمایا جس کے 4 بیٹے ہوں اور ایک بیٹے کا نام محمد نہ رکھے اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ لوگوں کو بیٹے پہ بیٹے دیتا ہے اور وہ ہمیں ہی فون کرتے ہیں مولانا صاحب نام بتا دیجیے. بھائی تمہارے پاس محمد جیسا نام ہے، اپنے بیٹے کا نام محمد، اور مستحب ہے آپ کو کوئی بھی نام رکھنا ہے، جو بھی نام رکھنا ہے. اگر بیٹا ہے تو 7 دن تک اسے محمد کہہ کے پکاریے. یہ 7 دن تک محمد کہہ کے پکاریں گے 70 برس اس کا اثر رہے گا. اللہ اس کو 70 برس کی زندگی دے گا انشاءاللہ. صرف 7 دن محمد پکار کے دیکھیے. نام محمد کی عظمت، اللہ اکبر. میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کے سامنے کسی نے نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے ہی محمد کہا میرے مولا نے محمد 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 کرتے گئے، جھکتے گئے. اتنا جھکے سفینۃ البحار شیخ عباس قمی اتنا جھکے کاد ان یلصق وجہہ بالارض یا خدہ بالارض، نزدیک تھا امام کا گال زمین سے ٹچ ہو جائے. یہ خطباء کرام جب خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ابو القاسم محمد. یہ سارے عزادار بھی سامنے سے جھکتے ہیں. یہ سیرت امام جعفر صادق ہے. یہ کس کی سیرت ہے؟ ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ نبی جس نبی کو اللہ نے عزت دی ہے، جس نبی کو اللہ نے عظمت دی ہے، جس نبی کا ذکر اللہ نے زبور میں بھی کیا، اللہ نے توریت میں بھی کیا، اللہ نے انجیل میں بھی کیا، صحف ابراہیم میں بھی کیا، صحف موسیٰ میں بھی کیا. یہ نبی چونکہ اول مخلوق ہے، یہ نبی چونکہ آدم سے ہزاروں سال پہلے خلق ہوا ہے، ہو نہیں سکتا آدم کے اوپر بھی کوئی صحیفہ کتاب آئے اس میں نبی کا ذکر نہ ہو. ابراہیم کے اوپر کوئی صحیفہ آئے اس میں نبی کا ذکر نہ ہو. موسیٰ و عیسیٰ کے اوپر کتاب آئے نبی کا. ہر کتاب میں اللہ نے کوئی ذکر رکھا یا نہ رکھا، مصطفیٰ کا ذکر ضرور رکھا ہے. ایک روایت مجلس ختم ہو گئی. اللہ اکبر، عجیب روایت ہے. نبی گزر رہے تھے کسی
یہودیوں کے معبد کے پاس سے، یہودیوں کا معبد جس میں یہودی توریت کی تلاوت کر رہے ہیں. توفیق انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں عرض کروں گا توفیق کسے کہتے ہیں. اللہ جب کسی کو توفیق دینا چاہے تو ایسے دیتا ہے کہ مصطفیٰ اس معبد میں چلے جائیے، یہودیوں کا معبد، لیکن مصطفیٰ مطیع خدا ہے. معبد میں داخل ہوئے، یہودی توریت پڑھ رہے تھے، توریت کی تلاوت جاری تھی. توریت پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ معبد کے دروازے سے کوئی آ رہا ہے، اور توریت میں وصف مصطفیٰ کا بیان ہو رہا تھا. یہودی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، توریت کا صفحہ دیکھا. یہودی رک گئے، امسکو بتلاوتہم، سارے کے سارے یہودی خاموش. مصطفیٰ کا چہرہ، توریت کا صفحہ. آگے یہودی کے لب نہیں ہل رہے. رسول نے پوچھا رک کیوں گئے؟ معبد کے کونے سے کسی کی آواز آئی، بھائی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور مصطفیٰ سامنے ہے تو کیسے نہ رکے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. یہ کس کی آواز ہے؟ پتہ چلا ایک مریض یہودی کونے میں لیٹا ہوا تلاوت سن رہا ہے. لاؤ اس یہودی کو لایا گیا. یہودی نے توریت کا صفحہ دیکھا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کلمہ پڑھا یہودی نے، وہی اس کا دم نکل گیا. مریض تھا، وہی دم نکل گیا. رسول نے اپنے اصحاب سے کہا وَلُّوا أَخَاكُمْ، اٹھاؤ اپنے بھائی کو. توجہ توجہ توجہ، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر. یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے جس نے مرنے سے ایک پل پہلے مقدر سنوار دیا. اور اسی مصطفیٰ کا نواسا حسین ہے جس نے کربلا میں حر کا مقدر سنوارا ہے.